امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. خداوند یسوع کے مقدس عظیم اعلیٰ اور معتبر نام میں پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام پہنچے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پرنس آف پیس میں. عزیزو، آج ہم خدا کے کلام پر غور کریں گے، سیکھیں گے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جیسے آپ پہلے برکت پاتے ہیں اور اپنی آرا فیڈ بیک بھی ہمیں دیتے ہیں، اور یقیناً پی ایم آئی ٹیلی ویژن کلام کی خدمت کر رہا ہے اور پوری دنیا میں خوشخبری جا رہی ہے. خدا کی شکر گزاری ہو. آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں خدا کے خادمین جناب پاسٹر شکیل چراغ صاحب. پشاور سے آپ کا تعلق ہے، ہولی اسپرٹ چرچ کہ وہ چیئرمین بھی ہے، فاؤنڈر بھی ہیں. ویسے ویلکم آپ کو. جی تھینک یو سر. اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے تاکہ مل کر خدا کا کلام لوگوں تک پہنچ سکے. اسی طرح ہمارے ساتھ تشریف فرمایا جناب پاسٹر حنیف مسیح صاحب. جی بھائی صاحب، آپ کو ویلکم. چرچ کا ذرا نام بتا دیجیے گا اپنے. سی وی ایم کے نام سے ہم کام کرتے ہیں. وائس کرائسٹ وائس. کرائسٹ وائس، اوکے. مسیح کی آواز لوگوں تک لے کر جاتے ہیں اور ہم سب کو مسیح کی آواز بننا ہے. اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں پاسٹر حنیف صاحب کے لیے. وہ پہلے بھی تشریف لاتے رہتے ہیں پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر اور خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں. آج ہم خدا کے کلام میں سے زبور 121 جو ہے اس کو میں چاہتا ہوں پادری صاحب آپ پڑھنے میں رہنمائی فرما دیں. بالکل. زبور 121 کی پہلی آیت سے لے کر 8ویں یعنی پورا یہ زبور پڑھ دیجیے گا تاکہ ناظرین خدا کے کلام کو. جی شکریہ پادری صاحب. جی ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں. دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا. خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے. نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا نہ ماہتاب رات کو. خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا. خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا. آمین. بہت شکریہ جناب بھائی صاحب. تھینک یو. دعا کریں گے، دعا سے اپنی گفتگو کو ہم شروع کریں گے. جناب پاسٹر شکیل صاحب دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے. آمین. آئے ہم دعا کریں. بزرگ آسمانی باپ یہوہ پاک خدا، الشکروں کے رب، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند تو جو حی القیوم خدا ہے اور تو ہی الفا اومیگا ہے، ابتدا ہے، تو ہی انتہا ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند آج کے وقت کے لیے جو ہماری زندگی میں بخشا تاکہ ہم پی ایم آئی اسٹوڈیو میں آ کر تیرے نام کو جلال دے سکیں. خوبصورت کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور اب دعا کرتے ہیں خداوند کہ جب اس کلام پر خداوند ہم گفتگو کرتے ہیں، اس کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں، تو خداوند آپ کا پاک روح ہماری مدد کرے، رہنمائی کرے خداوند. کیونکہ لکھا ہے کہ روح القدس وہ خدا کی وہ بھید کی باتیں اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا. ہاللیلویہ. تو خداوند آج دعا کرتے ہیں کہ خداوند جب ہم سب خادم یہاں بیٹھے ہیں تو خداوند جو کچھ بھی خداوند تیرا کلام ہم پر آشکارا کرے تو روح القدس کے وسیلہ سے ہم بیان کرنے والے ہوں. یسوع کے نام میں آمین. آمین. جی بہت شکریہ پادری صاحب. عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے جو سیکھیں گے، جو موضوع ہمارے سامنے ہے، آؤ اوپر دیکھتے رہیں. اپنی نظریں خدا کی طرف لگائیں، اپنی نظریں زمین پر مسائل پر سے ہٹا کر اپنی نظریں خدا کی طرف لگائیں. جیسے مقدس کلام میں لکھا ہے کہ پطرس کو جب خدا نے کہا کہ پطرس تو پانی پر چل سکتا ہے، چل کر آ. تو میں غور کرتا ہوں کہ پہلا سٹیپ جو ہے باہر نکالنا وہ مشکل تھا. کئی دفعہ ہم ایمان میں رسک نہیں لیتے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم ایمان سے قدم اٹھائیں اور خدا پر بھروسہ کریں، اس کے کلام پر بھروسہ کریں. تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے. گفتگو کو شروع کریں گے جناب پاسٹر شکیل چراغ صاحب سے. جی بھائی صاحب. ہاں جی، پریز اللہ. بھائی صاحب آپ نے بہت زبردست بات کی ہے آغاز میں ہی کہ جیسا پطرس رسول نے پہلا قدم جو ہے فرسٹ اس نے سٹیپ لیا، اور یہ مشکل ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. ایسے ہی ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، میں سب سے پہلے خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا تاکہ آج آپ کے ساتھ پی ایم آئی اسٹوڈیو میں آ کر ہم ناظرین تک خدا کے کلام کو جو ہے پہنچا سکیں. آمین. تو یہاں پر جو بات کی جاتی ہے خدا کے کلام میں زبور 121 اور اس کی پہلی آیت میں
کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا اور میری کمک کہاں سے آئے گی؟ جی یعنی میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ تو بے شک ہماری کمک جو ہے اس خداوند سے ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو خلق کیا ہے، اس نے تخلیق کیا ہے۔ تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے جب ہم پریشانیاں ہمیں آدب آتی ہیں، مشکلات ہمیں گھیر لیتی ہیں، جی جی اور انسان ہوتے ہوئے ہم بے دل ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن خدا ہی ہے جو ہمیں تقویت بخشتا ہے، Praise خدا ہی ہے پھر ہماری کمزوری میں ہمیں زور بخشتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ ناتواں کو توانائی بخشتا ہے، ہالےلویا، اور وہی تھکے ماندے کو زور بخشتا ہے، آمین اور وہ کمک خدا ہی کی طرف سے ہے، ہالےلویا۔ پریز گاڈ، ونڈرفل، بہت اچھے جی، بہت شکریہ جناب شکیل صاحب۔ ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر حنیف صاحب بھی ہیں، ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائے کہ کس طرح ہم خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور کلام کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس کو تکتے رہنا ہے، کیونکہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ بپتسمہ لینے سے ہم شامل تو ہو گئے ہیں، کامل ہونے کے لیے اس کو تکتے رہنا ہے، ہاں جی، یعنی اس کے پیروکار ہیں، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، فالوور ہیں، تو پھر اس کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے، بالکل اس کے کلام کی رہنمائی میں چلنا ہے، اس کو تکتے رہنا ہے۔ جی بات پر صاحب خداوند کے کلام میں سے زبور 121 جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ مالوت یعنی زیارت کا گیت ہے، کیا بات، اور یہ 120 سے شروع ہو کے 134 یعنی 134 تک جاتے ہیں جی مالوت کے یا زیارت کے گیت، یہ غالباً 15 بنتے ہیں۔ تو ان کے کو گاتے ہوئے لوگ خدا کی عبادت، آپ کو بائبل میں 2 واقعہ مل جائیں گے۔ ایک واقعہ میں بزرگ داؤد جب پہاڑ پر چڑھتے ہیں، زیتون کے پہاڑ پر، تو وہ ننگے پاؤں چڑھتے ہیں، وہ خدا کو ڈھونڈنے جاتے ہیں اس پر۔ تو یسوع مسیح بھی اگر آپ دیکھیں جو واقعہ ایک ملتا ہے ہمیں بائبل میں، جب وہ مقدس ہفتہ آتا ہے، جب یسوع مسیح یروشلم میں آئے، جی جی، تو وہ گیت گا کر پہاڑ پر گئے۔ جی تو یہ وہ گیت، وہ مزامیر یا زبور ہیں جن کو گا کر ہیکل کی زیارت کی جاتی تھی۔ تو آج ہمارا مضمون بھی کچھ یوں ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، اور جب پہاڑ کا تعلق دیکھتے ہیں تو بائبل چٹان سے، پہاڑ سے بھری پڑی ہے۔ کیا بات، اس پر بہت زیادہ اتنی بات کی گئی ہے، ہاں جی بالکل، سالڈ کے لیے، کیا بات، مضبوطی کے لیے، جی اونچے کے لیے، بلندی کے لیے اس کا ذکر بائبل میں آیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پرانے عہد نامے کے جتنے بزرگ ہیں وہ سارے بزرگ ابراہیم کو ایک چٹان سمجھتے ہیں، راک، رائٹ۔ پر نئے عہد نامے کے جو لوگ ہیں وہ اس کو تھوڑا ڈفر کر کے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ چٹان مسیح تھا جس میں سے ہم پیتے تھے، وہ اس چٹان کو یسوع مسیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی لکھا، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی، کون سے پہاڑوں کی طرف؟ یہ سوکھے روکھے پہاڑوں کی طرف کی بات نہیں ہو رہی، وہ اس پہاڑ، اس چٹان کی بات ہو رہی ہے جس کو یسوع مسیح کہا گیا ہے، اس کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائیں گے۔ کیا بات ہے۔ تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں عالم بالا کی چیزوں کے لیے، تو عالم بالا کی چیزیں تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں سوائے مسیح یسوع کے۔ کیا بات، تو یہاں بالکل یہ بات، یہ زبور اس نے رویا میں سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ جب زبور نویس اس کو لکھتا ہے تو دراصل مسیح یسوع کی زیارت کر رہا تھا، تب اس نے اس ساری بات کو مکمل لکھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں، اور کہاں سے آئے گی، اور کہاں سے آئے گی، میری کمک کہاں سے آئے گی۔ اس کا بہترین آپ کو ایک مل جائے گا حوالہ، اگر آپ یوحنا کی انجیل 4 باب دیکھیں تو وہاں پر آپ کو یسوع مسیح کے ساتھ ایک عورت گفتگو اس موضوع پہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی پہاڑوں کے تعلق سے۔ میں یہاں سے تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گا، لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح اس سامری عورت کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو وہ سامری عورت یسوع مسیح کو اشارتاً کہتی ہے کہ ہمیں تو ہمارے باپ یعقوب نے ایک کنواں دیا تھا، اور اس نے ہمیں کہا تھا کہ اس پہاڑ پہ عبادت کیا کرنا۔ وہ بھی پہاڑوں کی بات کرتی ہے کہ ہم تو اپنی آنکھیں اس کی طرف اٹھاتے ہیں، بالکل اس طرف اٹھا دیں، تو کس طرف کہتا ہے آنکھیں اٹھانے کا؟ تو یسوع اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی کریکشن کرتے ہیں، اس کو بالکل درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ذرا یہاں سے پڑھوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں۔ وہاں پہ اس کی جو گفتگو ہوتی ہے تو وہ بات بے شوہر، اپنے شوہروں کا بھی اس کے ساتھ، وہ پانی مانگتی ہے نا، یسوع سے پانی مانگتی ہے، زندگی کا پانی۔ تو یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ تو زندگی کا پانی لینے کے لیے پہلے اپنا شوہر کو بلا۔ تو وہ کہتی میں تو بے شوہر ہوں۔ تو یسوع مسیح اسے کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے تو بے شوہر ہے، 5 پہلے کر چکی ہے، چھٹا جس کے پاس تو وہ بھی تیرا نہیں ہے۔ وہ یہ چھٹے کی بھی کوئی ایسی بات تھی، یہوہ خدا کی، وہ کہتے ہیں 5 تیرے دیوتا، 5 تیرے دیوتا
اور چھٹا یہوہ خدا جس کو تو تھوڑا تھوڑا پیار دعوے دار تو دعویٰ کر رہی ہے نا کہ بھی اس پہاڑ کی، اور بالکل صحیح، اس چٹان کا دعویٰ چٹان کر کی رہی بات کر رہی ہے، ہے، تو وہ بھی چٹان تیری نہیں ہے۔ جی جی، تو پھر وہ باتوں باتوں میں دعا کرنے کی تو الگ سے بیان کرتی ہے کہ ہمیں تو بتایا گیا اس پہاڑ پر پرستش کرنا، تھوڑی آگے بڑھتی کہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع سے وہ مکالمہ کرتی ہے، تو یسوع مسیح اس کی کریکشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یسوع نے اس سے کہا اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے نہ یروشلم میں۔ واہ، بالکل، اب ڈائریکشن ختم ہو گئی، جی بالکل، اب نہیں کہ اس طرف منہ اس کرنا طرف ہے جانا ہے یا اس طرف جانا ہے، کمپاس لے کے کہ وہ مشرق کی طرف ہے مغرب کی، ہمارا خدا لامحدود ہے، اس کی کوئی یہ نہیں کہ وہ ٹس سے میں دعا کرنا۔ صدیوں سے یہ بحث چل رہی تھی نا ان کی کہ کہاں عبادت ہونی چاہیے، کہاں عبادت ہونی وہ چاہیے، یسوع نے وہاں پر بات ختم ہو گئی۔ جو ہمارا خدا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ محدود ہے، اس کی کوئی ڈائریکشن ہے، وہ لامحدود ہے۔ واہ، تو بڑی اچھی اس کی کریکشن کی، اس نے کہا اب سے، وہ کہتا وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے نہ یروشلم میں، تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کریں، جن کو پتہ ہو ہماری چٹان کدھر ہے، ہمارے وہ پہاڑ کدھر ہے جن کی طرف ہم نے آنکھیں اٹھانی، جس کا تذکرہ زبور نویس کرتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ اس کو پتہ ہے وہ پہاڑ کدھر ہے، وہ چٹان کدھر ہے، اس کو کنفرم اس کی وہ کہتا ہے میری حکومت کہاں سے آئے گی، وہ سوالیہ نشان ڈالتا ہے کہ فرام ویئر آئی گاٹ مائی پاور، میں اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی قوت کہاں سے لوں گا۔ تو وہ کہتا ہے میری قوت خداوند، وہ یہاں آگے کس کو کلیئر صرف اور صرف خداوند سے آئے گی، جیسے یسوع مسیح اسے بتاتا نہ اس پہاڑ سے نہ اس پہاڑ سے، بلکہ آسمانوں کے خدا کی طرف سے میری قوت آئے گی۔ یہ بڑا خوبصورتی سے، اور ایک بڑا زبردست اور واقعہ بائبل میں ہمیں ملتا ہے جی، ایلیا کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، بارش کا جو واقعہ تھا ابھی آپ نے ذکر کر رہے تھے، اس کا ہم نے پڑھا خدا کے کلام میں سے، میرا محافظ اونگتا نہیں سوتا نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے دیوتا کے لیے قربانیاں چڑھائیں تو وہ ان کو ٹونٹ کرنے کے لیے، ان کو ستانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ ہمارا خدا دیکھے کیسا ہے، وہ کہتا اب ذرا زور سے بولو شاید وہ سو رہا ہو شاید وہ سو رہا ہو۔ تو یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ تو جب روزہ رکھے، دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا، میں تو اتنی سی آواز بھی سن لوں گا، کیا بات ہے، کیونکہ میں سوتا نہیں ہوں، بہت میرے کان تک وہ آواز بھی پہنچتی ہے جو وسپرنگ ہے۔ واہ، تو اس لیے یہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے کہا کہ اپنی کوٹھڑی میں جا۔ یہاں پہ فرق نظر آتا ہے ایلیا کا، ایلیا کہتا ہے اونچی آواز میں بولو تمہارا دیوتا شاید سو رہا وہ اپنے آپ کو زخمی بھی کر رہے تھے، زخمی بھی کر کہ ہو سکتا ہے ہماری یہ حالت دیکھ کے اسے رحم آ جائے۔ اپنے آپ کو سو یہاں پہ یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ میں اپنی آنکھیں اس چٹان کی طرف اٹھاؤں گا، پہاڑوں کی طرف، یا اس چٹان کی طرف جو چٹان مسیح تھا جس میں سے ہم نے پیا، ہم اپنی آنکھیں اس طرف اٹھائیں گے تو یقیناً عالم بالا کی چیزیں تو پھر ہمارے لیے عام سی بات ہوں گی نا، وہ تو پھر ہمارے لیے انعام میں رکھی ہوئی ہیں۔ سو اس لیے ہمیں ڈائریکشن کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس عورت کی خداوند یسوع مسیح نے ڈائریکشن درست کر دی، جو کہتی ہے ہمیں تو کہا گیا تھا، ہمارے باپ یعقوب نے کہا تھا اس پہاڑ پر پرستش کرنا، تم کہتے ہو یروشلم، وہ کہتا نہ یروشلم نہ وہ پہاڑ، صحیح، بلکہ وہ چٹان جو حقیقی چٹان ہے اس کی طرف۔ یہ مالوت زیارت ہے، زیارت کی یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت ہے، تو حقیقی ہیکل یسوع مسیح ہے۔ جب تک میری اور آپ کی ڈائریکشن اس کی طرف نہیں ہوگی، جب تک ہماری صداقت بھی ہے۔ ایک آتھر نے لکھا، اس نے کہا کہ سورج جو ہے زمین اس کے چوگرد گھومتی ہے، اسے لائف لیتی ہے، زندگی لیتی ہے، تو یسوع مسیح بھی آفتاب صداقت ہے، اور ہم بھی اگر اس کے چوگرد گھومیں گے تو ہم بھی زندگی پائیں گے، بلکہ کثرت کی زندگی۔ جی جی صحیح فرما رہے ہیں۔ سو مسیح یسوع کی طرف جب تک ہماری آنکھیں یا نگاہیں اس چٹان کی طرف نہیں ہوں گی، تب تک ہم ہم اس قوت کو حاصل نہیں کر سکیں گے، اس قوت کو حاصل نہیں کر سکیں گے، ہم سٹل خالی رہیں گے۔ بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو جہاں سے بہتا ہے اس کے پاس جائیں۔ وہ کہتا ہے زندگی کا چشمہ میں ہوں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ وہ عورت پانی مانگنے آتی، کہتی وہ جو پانی میں وہ پانی دوں گا جو اچھا، وہ بڑی حیران ہوئی کہ وہ کون سا پانی۔ آج دنیا اور قوموں کو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ کنواں جو ہے مذاہب کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہ عورت قوموں کی نمائندگی ہے۔ اچھا،
اور وہ بار بار وہاں پر جا رہی ہے کیونکہ اس سے پیتی ہے پھر پیاس لگتی ہے یسوع مسیح نے کہا کہ تو ادھر آتی ہے اسے پیتی ہے تجھے پھر پیاس لگتی ہے. بالکل. اب دیکھیں کہ جو لوگ مختلف ادیان کی پریکٹس کر رہے ہیں ان کے اندر تسلی نہیں ہے, یقین نہیں ہوتا. بالکل. تو خداوند یسوع نے کہا کہ میں تجھے زندگی کا پانی زندگی کا پانی, تیرے اندر تسلی آ جائے گی, اطمینان آ جائے گا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. کمک کی بات ہم کر رہے تھے, تو کمک جو ہے نا, طاقت جو ہے, طاقت کا سرچشمہ ہی دے سکتا ہے, واہ واہ, اس کے بغیر نہیں ہے. کیا بات. تو وہ خود اپنے منہ سے جیسے وہ زندگی کا سر چشمہ ہے, زندگی کا منبع ہے, وہ زندگی دے سکتا ہے, تو اسی طرح طاقت بھی طاقت کا سر چشمہ ہے. بالکل. وہ اس لیے جو منبع ہوتا ہے اسی سے چیزیں صادر ہوتی ہیں, اسی سے نکلتی ہیں. تو اسی کی طرف جب تک ہماری نگاہیں نہیں ہوں گی تب تک ہم کیسے کوئی چیز گین کر سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. میں اس کی دوسری مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ بائبل میں دیکھیں, لوکا نبی کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کے 16ویں باب کی 17ویں آیت میں ایک واقعہ مل جائے گا. وہاں پہ 10 کوڑی یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے اپنے تائیں کاہنوں کو دکھا. تو یسوع مسیح جب انہیں کہتے ہیں تو سارے چلے جاتے ہیں, تو ایک واپس آتا ہے تو وہ آ کے یسوع مسیح کے قدموں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگتا ہے. اچھا, یسوع نے پوچھا باقی 9 نے شفا نہیں پائی؟ یہ سوال کیا اس جی جی بالکل. باقی 9 نے شفا نہیں پائی, اس کا تذکرہ بھی کر دیا کہ وہ سامری تھا. یہ بڑی ایک زبردست بات ہے. تذکرہ اس کا ہوا جس نے اس کی طرف منہ کیا, جس نے اس کی طرف پیٹھ کر لی. ان کا نام بھی پتہ نہیں وہ کون تھے. بالکل. ان کی کوئی حیثیت نہیں, ان کو کوئی نہیں جانتا. اس کو سارے جانتے ہیں کیونکہ اس نے یسوع کی طرف منہ کر لیا. اگر آج ہم چٹان کی طرف منہ کر لیں گے تو لوگ, دنیا, زمانے, فرشتے, قومیں ہمیں جانیں گی. اگر ہم اس کی طرف پیٹھ کر لیں گے تو ہمیں کوئی نہیں جانے. خوبصورت, بہت خوبصورت گفتگو کی ہے جناب پاسٹر حنیف صاحب نے. عزیزو, یقیناً اپنی نظریں اس کی طرف لگائیں, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ سورج کی طرف اپنا منہ کرتے ہیں تو آپ کا سایہ پیچھے چلا جاتا ہے, اور اگر آپ سورج کی طرف پیٹھ کر لیتے ہیں تو آپ کا سایہ آگے آ جاتا ہے. تو اسی طرح جب آپ اپنی نظریں آفتاب صداقت کی طرف لگائیں گے, آپ کی مشکلات آپ کے پیچھے چلی جائیں گی. اس لیے کلام خدا کی سچائی, پس ایمان کے بانی, کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. یہ عمل, یہ فعل جاری ہے, اور ہم نے ہر روز اس کو تکنا ہے, اس سیکھ کر ہونا ہے, اس کے قدموں میں جھکنا ہے, اس کی پرستش اور عبادت کرنی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں دونوں خدام کا. عزیزوں, گفتگو بہت خوبصورت ہو رہی ہے, اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زبردست ہے, کہ آؤ اوپر دیکھتے رہیں, اپنی نظریں کامل کرنے والے خدا, اس کے بیٹے یسوع کی طرف لگائے رکھیں. تو ہمارے ساتھ خدا کے خادمین موجود ہیں, شکیل صاحب, حنیف صاحب, دونوں پادری صاحبان. تو گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے, لیکن ابھی ہم پرنس آف پیس میں بریک پر جائیں گے. چھوٹے سا بریک لیں گے, ملتے ہیں بریک کے بعد. Prince of Peace, Prince of Peace.